ہم اپنے بچوں کو، سر سنتان کو، اپنے محلہ باشیوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے سب ملک کے لوگوں کو ہم ایسا بنائیں جو کہ دنیا والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، جو خود اپنی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، جو اپنے سماج کے تئیں وہ دائبدھ ہو اور وہ اپنی ریسپانسبلٹیز کو جو مکمل طور پر وہ نبھانے کی کوشش کریں، ملک کی تعمیر و ترقی میں، نیشن بلڈنگ میں وہ برابر کے، راشٹر کے نرمان میں وہ برابر کے حصے دار بنے اور وہ اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو خود اپنے کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں تو ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہوگا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہترین بیوی ہونے کے ناطے، ایک بہترین استری ہونے کے ناطے انہوں نے جو ایک عورت کا بھومکا تھا، جو بہت بڑی ذمہ داری تھی جو مہیلاؤں کی، اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے اور ادا کرنے کے بعد کہا حضور آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کارن یہ ہے انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جتنے ریلیشن سے ان کو نبھا کر کے چلتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر اللہ راضی ہے اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر دنیا کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ بوجھ کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب وہ سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس بیگز ہیں، اس کے پاس بوجھ ہیں، تو اس کی ہم نے مدد کر دیا، اسٹیشن پر ہے، اب اسٹیشن سے اس کو ٹرین پکڑنا ہے، ہم نے اس کو اپنے سر پر رکھا اور جا کر کے اس کی جو سیٹ ہے وہاں پر جا کر کے رکھ دیا، یہ ایک بوجھ ہے۔ دوسرا بوجھ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، ہم اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہم خود اس کی مدد کے ہاتھ کو بڑھائیں گے۔ وہ اپنے بچوں کی صحیح طور پر وہ لالن پالن نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو صحیح طور پر تعلیم اور تربیت نہیں دلا پا رہا ہے، تو چلو ہم اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے آگے ہاتھ بڑھائیں، ہم اسکالرشپ کا ہم اس کو انتظام کریں کہ چلو ہمارے گاؤں کا بچہ ہے، میریٹوریس بچہ ہے، پڑھائی ذہین بچہ ہے، جب یہ پڑھ لکھ کر کے آئے گا تو پورے سماج کو بدلے گا اور سماج کے ترقی اور اس کے انتی کے لیے چیشٹا کرے گا، تو اس لیے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ اس کے بوجھ کو کم کرنا، اس کے ماں باپ کے بوجھ کو کم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سماج کے اوپر کوئی آفت وپت آیا، یہاں کوئی فلڈ آ گیا، زلزلہ آ گیا یا اور بھی کوئی مصیبت آ گئی ایمرجنسی پیریڈ میں، تو ہم اس کی مدد کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ یہ ہے تحمل الکلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کے دلوں کے درد اور سب کے مصیبتوں کو دور کرنے والے تھے۔ جہاں کہیں جب کوئی مصیبت آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دوڑ کر کے اور اس مصیبت کو دور کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ کو سب کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، سب کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنے والے، سب کے پرابلمز کے ان کو سولوشن کے لیے آپ کوششیں کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، اور جس انسان کے پاس کوئی پیسہ کوڑی نہیں ہے، جس انسان کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، اس کے لیے آپ محنتیں کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آفت میں، مصیبتوں میں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ سب کی مدد کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویکتتو سے سب لوگوں کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو انسان دونوں انسانوں کے لیے، مانو جاتی کے لیے، جو انسان اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے بینیفیشیل ہوگا، فائدہ پہنچانے والا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب لوگوں کی امیدیں، آشائیں اور آکانکھائیں وہ ہم لوگوں سے بندھی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں خیر کے پہنچانے والے، بھلائی کے پہنچانے والے ہیں، ہم لوگ دوسروں کے بینیفٹ کو پہنچانے والے ہیں، ہم لوگ بینیفیشیل ہیں۔ اس بنیاد پر ہم اپنی ذات سے، ہم اپنے کام کاج سے، ہم اپنے اور دوسرے
नुकसान न पहुंचाए, दूसरों को तकलीफ न पहुंचाए, बल्कि आपस में भाई भाई और बंधुत्व का माहौल करें। तब इंशाअल्लाह हम लोग भी तरक्की करेंगे, दूसरे लोग भी तरक्की करेंगे, समाज भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। व आखिर दअवाना